جی عمران خان کی القادری ٹرسٹ کے ضمانت میں اس وقت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے. لطیف کھوسہ صاحب بتائیے گا، آج عمران خان کی ضمانت کا کیس تھا، القادری ٹرسٹ کیس میں کیا ہوا، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل ہوگی. پہلے تو جو سابقہ روایات کی مطابق ہی امجد پرویز صاحب نے بڑی بھاگنے کی کوشش کی اور پھر ایک طوالت کی، پھر تاریخ مانگنے کی، پھر جو ہے بحث نہ کرنے کی پوری استدعا کی اور ترلا مارا. اور ہم نے یہی کہا کہ جناب ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. ضمانت میں آپ نے آخری 2 دفعہ یہ پہلے جو ہے اس میں التوا لے چکے ہیں اور اب آپ نے آرڈر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اور تاریخ نہیں ہوگی. تو یہ بہانہ کرنا کہ باہر کا اسٹرائک ہے، باہر کا اسٹرائک بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن کسی کی جو لبرٹی کا سوال ہے، جہاں آئینی اس کے حق کا سوال ہے اور پریزنر آف کانشنس ہو، وہاں یہ جو ہے ہڑتال کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا میں ان سے بہت زیادہ سینئر بھی ہوں، 3 دفعہ صدر ہائی کورٹ باہر رہا ہوں، پاکستان بار کونسل 15 دفعہ رہا ہوں. اگر انہیں کوئی حرف آئے گا تو میں ان کو بھی دفاع کروں گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہ شروعات کروائیں، چونکہ میں تو بحث کر چکا تھا اس میں. آج ان کی باری آئی. پہلے تو بڑی کوشش کر کے لے دے کر کے تو باہر کیف شروعات ہوئیں اور جج صاحب بینچ نے بھی کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہڑتال کی بنیاد پر آپ آئے ہوئے ہیں، کھوسہ صاحب آئے ہوئے ہیں، اب ہم اس کو شروع کر دیں. چنانچہ جب شروع ہوا تو پھر انہوں نے جب شروعات کی تو آج انہوں نے خود اپنے منہ سے ہی ہمارا کیس جو ہے وہ ثابت کر کے رکھ دیا. کیونکہ بات تو صرف یہ تھی 190 ملین پاؤنڈ کی جو یو کے میں جو ہے وہ کہاں گیا. ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ 190 پاؤنڈ عمران خان کھا گیا اور بشرا بی بی کھا گئی. وہ آج انہوں نے خود اپنے منہ سے ثابت کر دیا. ملک ریاض کا وہ پیسہ تھا جو مبشرہ یا علی ان کے بیٹے یا ان کی بیٹی کے نام یا فیملی کے نام پر جو ہے اماؤنٹس، پہلے 20 ملین پاؤنڈز، گریٹ برٹن پاؤنڈ جو ہے پہلے انہوں نے اس کو فریز کروایا ویسٹ منسٹر، ڈسٹرکٹ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت سے NCA نے. جب جج صاحبان نے پوچھا وہ کدھر ہے ڈاکیومنٹ، وہ موجود نہیں ہے. مصدقہ نقل ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے. وہ فریزنگ کی اپلیکیشن جو NCA نے دی وہاں کے فریز کیا جائے وہ اپلیکیشن ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب نے یہ دی ہیں کہ آپ نے میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت یہ چیزیں مانگی ہیں اور ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی، تو پھر کس بنا پر پروسیکیوشن ہو رہی ہے. تو باہر کیف اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ کس کے درمیان ہوا؟ معاہدہ ہو رہا ہے NCA کے اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان میں معاہدہ ہو رہا ہے. اس فیملی کے معاہدے کے نتیجے میں اس کو ڈی فریز کرایا گیا. یہ 20 ملین پہلے تھا اور پھر 171 ملین تک پہنچا. اور پھر ون ہائیڈ پارک جو محل ہے، پیلس ہے، جو حسن نواز صاحب ماشاءاللہ جو فرزند ہے ارجمند ہے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے 50 ارب روپے میں بیچا ملک ریاض کو. وہ بھی انہی کے درمیان تھا، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، اس میں انہوں نے اس کی ٹینٹیٹو جو پرائس اسیس کی وہ 190 ملین گریٹ برٹن پاؤنڈ ٹوٹل اماؤنٹ یہ بنتا ہے. اب اس میں معاہدہ ہو رہا ہے ملک ریاض کی فیملی کے درمیان اور NCA کے درمیان. ان کا 2002 کا ایکٹ ہے جس میں نیشنل کرائم ایجنسی بنی ہے، جو اگر وہ مشکوک اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشنز ہوں تو اس کو وہ فریز کر سکتے ہیں، وہ کانفسکیٹ کر سکتے ہیں، ضبط کر سکتے ہیں. وہ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول سے پہلے ہی وہ پیسہ بھی آ جاتا ہے. اب ان کے درمیان ایک کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ سائن ہوتا ہے ان کے قانون کے مطابق، اور اس معاہدے میں بھی جو کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران میں بنا تھا، جس کے ہیڈ جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ انہوں نے اس پہ سائن کیا. ایک میں نے پچھلی تاریخ پر اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ایک بیرسٹر صاحب نے بطور گواہ کے بھی اس کو دستخط کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی کرائم ان کے قانون کے مطابق نہیں مترشح ہوتا،
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں. وہاں لفظ جو انہوں نے جج صاحبان نے کہا اچھا چلیں وہ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ وہاں کارروائی ہوئی ہے، جو NCA نے کارروائی کی ہے اپنا برطانیہ کے قانون کے مطابق، وہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ابھی آپ انتظار کرتے رہیں. تو میں نے وہاں انٹرجیکٹ کیا، میں نے کہا جی پھر کیس کس بات کا ہے؟ اگر ان کے پاس اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو کیس تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے عمران خان کھا گیا. اور سب سے بڑا سکیم پاکستان کا جو بار بار کہتے رہے یہ ہے، تو جب ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو کس بیسس پہ باہر گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی کا ڈیڈ جو ہے، جو کہ 2 دسمبر 2019 کو یہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا شہزادہ اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اس وقت وہ دکھایا. اس کے متن جب پڑھا گیا تو وہ اور زیادہ بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس میں تھا. حسن نواز سے جو ہے انہوں نے خرید کی تھی، 1 ہائیڈ پارک پیلس خرید کی تھی، وہ ٹوٹل اماؤنٹ 190 ملین پاؤنڈ بنتا تھا. اس کا معاہدہ جو ہے وہ NCA اور حسن اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان ہوا، جس میں کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کا. اس کے ذریعے سے لکھا گیا اس میں ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یہ واپس ہوا. ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ وہ سپریم کورٹ کا وہ اس اکاؤنٹ کا لکھا ہوا ہے. یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف او بھائی وہ چاہے سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسہ، کیونکہ یہ جو 460 ملین جو سپریم کورٹ نے جو FBR جو سندھ کی تھی، اس نے ملیر کینٹ کے جو ہے وہ اماؤنٹ وہ زمین دی تھی، وہ خرید کی تھی ملک ریاض نے. اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض نے ملیر کینٹ کے ذریعے جو ہے وہ فریگمنٹڈ کو اکٹھا کر کے جو بحریہ ٹاؤن کراچی جو بنایا ہے، اس کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹرانزیکشنز اللیگل ہیں، اور اس کی جو ہے اراضی کی قیمت مختص اور متعین کرتے ہوئے 460 ارب کا، اور ملک ریاض نے یہ طے کیا، ایڈمٹ کیا، ایکسیپٹ کیا اس نے کہ میں 460 ارب روپیہ دینے کو تیار ہوں. چنانچہ وہ آرڈر ہوا اور رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس 460 ارب کے جو ہے اس میں. اور وہ جب لندن میں یہ ہوتا ہے معاہدہ تو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ملک ریاض دیتا ہے، جس کو ایگری کرتی ہے NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ، اور اس سے وہ ڈی فریز اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہاں کی عدالت کرتی ہے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ویسٹ منسٹر، ڈسٹرکٹ جج ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ، لندن کی عدالت، وہ اس کو ڈی فریز کرتی ہے. اور المشرق بینک سے وہ سیدھا اماؤنٹ جو ہے وہ آتا ہے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. اب سپریم کورٹ وہ سندھ گورنمنٹ کو دے یا وفاقی حکومت کو دے، بات تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہوگا. سو اس لیے وہ اماؤنٹ بھی کیبنٹ کی 2 دسمبر سے پہلے آ گیا. وہ جو وہاں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ملک ریاض کا اور NCA کا، وہ بھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے. سو کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ بعد میں لی گئی. 3 دسمبر کو کیبنٹ نے اسے اپروو کیا ایز سچ. کیبنٹ میں بھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، عمران خان اکیلا نہیں ہوتا ہے. سو عمران خان پر یہ الزام فارغ ہو گیا، صاف ہو گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، انہوں نے اس میں کوئی چیز جو ہے جرم نہ ہوتے ہوئے ملک ریاض کا یہ جو ہے پیسہ تصور کرتے ہوئے ملک ریاض کے ساتھ یہ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اور اس کے تحت ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ سارا کا سارا پیسہ منوان آیا، جس میں نہ تو حکومت پاکستان کا کوئی دخل تھا، نہ عمران خان کا، اور نہ ہی اکبر کا تھا، شہزاد اکبر کا. شہزاد اکبر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاہدہ کانفیڈینشیلٹی کا پہلے ہو چکا تھا، لہذا یہ کیبنٹ کی اپروول بعد میں کیوں ہوئی ہے. او بھائی یہ چیزیں اگر پروسیجرل کوئی اس قسم کی ہے، یا شہزاد اکبر جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے لے کے آنے میں نے سہولت پیدا کی ہے، تو وہ اس سے اگر کوئی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے، اس میں کون سا کرپشن کا ایلیمنٹ ہے؟ 190 ملین میں ایک دھیلا
ایک دھیلا نہ تو وسیم اکرم نے وہ شہزاد اکبر کے کھاتے میں گیا، نہ وہ عمران خان کے پاس آیا، نہ بشرا بی بی کے پاس آیا. تو آج انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ وہ پیسے بھی ملک ریاض کے تھے، مصرف بھی ملک ریاض کی فیملی نے وہاں کیا جو بھی پرچیز کیا ہے، معاہدہ بھی فریزنگ بھی ملک ریاض کی اور این سی اے کے درمیان ہوئی، معاہدہ بھی ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ہوا. وہ اماؤنٹ سارا جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو رجسٹرار کا سپریم کورٹ کا دیا گیا تھا اس میں سیدھا آیا. تو آج یہ بات فارغ ہو گئی ان کے اپنے بیانیے سے اور اپنی جو انہوں نے سو کال ثبوت دیا کہ نہ ان کے پاس وہاں کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، نہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ کیا جو وہاں کارروائی نیشنل کرائم آتے تھے. انہوں نے کہا سوموار کو آ جائیں، تو میں نے تو کل کی کوشش کی، کہنے لگے جمعہ ہے، میں نے کہا عدالتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، آپ رات کے 12 بجے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بھی مہربانی کریں اس کو باہر کہ وہ سوموار کے لیے چلا آپ نے گیا. آج یہ ابھی اقرار کیا ہے